اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الشمس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے، جو ابتدائی دور میں جبکہ بہت زیادہ شدید ابھی نہیں ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ابتدائی دور ہی میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا موضوع ہے نیکی اور بدی کا فرق واضح کرنا، اور کامیاب لوگ کون ہیں اور ناکام لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے مضامین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور روشنی، اس کی روشنی کی۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، ایک تو سورج کی کھائی ہے، دوسرے سورج کی روشنی کی کھائی ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم کھائی ہے جب پیچھے آئے اس کے، یعنی سورج کے چھپتا ہے تو چاند طلوع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو پیچھے آنے والا کہا ہے۔ اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ والنہار، اور دن کی قسم کھائی ہے اذا جلاہا، جب وہ روشن ہو جاتا ہے، جب وہ روشن ہو جائے نا دن، تو اس کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی کھائی ہے جب وہ چھا جائے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ کیسے اللہ نے اسے بنایا، اس ذات نے کیسے اسے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کیسے اللہ نے بچھائی، اللہ نے پھیلا دیا اس کو۔ ونفس وما سواہا، اور انسان کی قسم کھائی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر کیا کیا، فَأَلْهَمَهَا، پھر اس کو سمجھ دے دی، فجورہا وتقواہا، فجورہا اس کی بدکاری سے بچنے کی اسے سمجھ دی، برے کاموں سے بچنے کی سمجھ دی، وتقواہا، اور پرہیزگاری کا اسے سبق سکھایا۔ قد افلح من زکاہا، تو جس نے اپنے نفس یعنی اپنی روح کو پاک رکھا، عمل صالح کرتا رہا دنیا میں، تو وہ کیا ہوا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ وقد خواب من دساہا، اور نامراد وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا۔ کذب ثمود بطغواہا، ثمود نے جھٹلایا سرکشی کے سبب، قوم ثمود جو تھی، اس سرکشی کے سبب اس نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اس کا کہنا نہیں مانا۔ اذن بعثا اشقاہا، جب ان میں سے ایک نہایت ہی بدبخت اٹھا، وہ بدبختی ہوگا نا جس نے اللہ کے احکام جو آئے تھے ان کو نہیں مانا اور اللہ کے حکموں کی حکم عدولی کی۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو رسول اس سے ان لوگوں سے کہا نا، اس قوم سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے نا اونٹنی بھیجی ان کو نشانی کے طور پر۔ وہ مانگتے تھے نشانی ہر وقت، کہتے تھے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اونٹنی ان بنجر پہاڑوں میں سے نکال کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی نشانی مانگی جاتی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر عذاب آ جاتا ہے، مہلت نہیں پھر انہیں ملتی۔ تو یہی ان لوگوں نے کیا، اللہ نے نشانی بھیجی، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ جیسے اللہ نے کہا تھا کہ اس کو حفاظت سے رکھنا، یہ چرتی پھر جہاں مرضی اس کو کچھ نہ کہنا، تو اس کے پانی پینے کی ایک باری بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، لیکن انہوں نے نہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، کیونکہ وہ اونٹنی نا سائز میں بہت بڑی تھی، اور وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ کنویں خالی کر دیتی تھی، اور اتنا چارہ کھاتی تھی کہ کھیتوں کے کھیت خالی کر دیتی تھی۔ لوگ آگے حالانکہ انہوں نے خود ہی نشانی مانگی تھی۔ تو
تو پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. وہ جو آیا ایک اشکہا بڑا بدبخت، اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. تو ان کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اونٹنی، اور اس کے پانی پینے کی باری جو ہے اس میں تم لوگ دخل اندازی نہ کرنا، وہ اپنے پانی پینے کی باری پر پانی پیے گی. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلا دیا اس بات کو، پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں. وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا. فَسَوَّاهَا، اور ان سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، زمین کو برابر کر دیا، زمین کے ہلاک کر کے زمین کو الٹ پلٹ دیا، اندر ہی چلے گئے وہ، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں. بدلہ لینے کہاں سے آئے گا، تو مار کھپ گئے نا. ان کا انجام بہت برا ہوا، برے انجام کی وجہ سے اب وہ کیا بدلہ لے سکتے تھے، مر گئے بس، ختم ہو گئی کہانی. تو آیت نمبر 11 تا 15، قوم سمود کی تاریخی نظیر سے استدلال لیا گیا. اگرچہ انسان کی فطرت میں اللہ نے الہامی طور پر خیر و شر کا علم رکھا ہوا ہے، لیکن یہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں. اللہ نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے انبیاء کرام پر اپنی ہدایت واضح صورت میں نازل فرما کر ان دونوں راستوں کو کھول کر بیان کر دیا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم سمود کی طرف سے بھیجا گیا اور وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو چکی تھی. اس نے ان کو جھٹلایا. انہوں نے ان کے کہنے پر اونٹنی کا معجزہ بھی پیش کیا. ان کی تنبیہ کے باوجود اس قوم کے سرکش لوگوں نے قوم کی طلب پر اس کو قتل کر دیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے رکھ دی. یہ قصہ اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے پیش کیا جا رہا. اللہ قسم کھا کر کہتے کہ یہ ایسے ہوا تھا، اتنی قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے. اگر تم نے اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انجام سے ڈرایا ہے کہ اگر تم نہ کہنا مانو گے تو جیسے قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا ویسا تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. جزاک اللہ.